اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا سلسلہ دروس جاری ہے۔ اس سلسلے کا آج 5واں درس ہے اور ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ انداز حکومت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جس آیت کے ضمن میں ہم بیان فرما رہے تھے آپ کے سامنے یہ موضوع، وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس زمن میں آپ کے سامنے انداز حکومت حضرت علی بن ابی طالب بیان ہو رہے تھے، اور بیان ہوا تھا کہ جب یہ حکومت مولا کائنات کو ملی ہے، یا لوگ مولا کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ آپ اس کو قبول کیجئے، اور جبراً مولا کائنات کے حوالے یہ کی گئی، تو اس وقت مولا کائنات نے جو اس کو قبول کیا اس کی کچھ وجوہات خود مولا نے بتائیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سنت رسول کو قائم کیا جائے یا سنت رسول کو زندہ کیا جائے۔ لوگ ان 25 سالوں کے درمیان میں رسول کی سنت کو بھول گئے تھے، رسول کا انداز حکومت بھول گئے تھے، حکومت الہی کا کیا انداز ہونا چاہیے، حکومت اسلامی کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور حکومت اسلامی کو قائم کیسے ہونا چاہیے، اس کا حاکم کیسا ہونا چاہیے، لوگ یہ بالکل بھول چکے تھے۔ اور مولا کائنات نے دوبارہ سے لوگوں کو اس حکومت کے ذریعے سے یاد دلایا۔ لوگ عدل بھول چکے تھے، عدل کی طرف لے کر آئے، لوگ احکام الہی کو بھول چکے تھے، مولا کائنات نے دوبارہ سے اس چہرے کو دکھایا۔ لوگ دین کو استعمال کر رہے تھے، مولا نے بتایا کہ دین کس لیے ہے، غرض یہ کہ جو بھی سنتیں تھیں، جو کچھ تھا جو لوگ بھول چکے تھے، اب انہیں واپس پلٹانا مولا علی نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں مولا نے ایک خط لکھا تھا، جب مالک اشتر کو گورنر مصر بنا کر بھیج رہے تھے، تو ایک خط تحریری طور پر لکھا۔ مولا جانتے تھے کہ مالک اشتر وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ تحریر باقی رہ جائے گی ہر حاکم کے لیے، چاہے وہ گھر کا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو یا ملک کا ہو، یا جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کے لیے ایک حجت ہے مولا کائنات کی یہ کہ انہوں نے ایک دستور دیا ہے، ایک آئین دیا ہے کہ اس کے مطابق حاکم میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، حاکم ایسا ہونا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں میں ایک یہ بھی تھی کہ مولا کائنات علیہ السلام نے یہ بھی اس کا جو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ رعایا عام لوگوں سے حاکم کا لباس اور گھر بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، اونچا، یعنی اب عام رعایا سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے لباس، عام رعایا سے زیادہ بڑھ کر گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور مولا علی عملی طور پر ان کا گھر بھی سب نے دیکھا ہے کہ، اور تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح کا گھر، بہت مختصر سا چھوٹا سا ایک گھر تھا مولا کائنات کا۔ تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، انداز بھی یہی تھا مولا کا کہ مولا کائنات نے جب ایک واقعہ ہے کہ جب عید کا روز آیا تو اس سے پہلے مولا کائنات لباس لینے کے لیے گئے عید کا، تو مولا نے اپنے غلام کے لیے بھی خریدا، اپنے لیے بھی خریدا، لیکن جب مولا کائنات نے اپنے لیے خریدا تو وہ 3 درہم کا لباس تھا، اور جو غلام کے لیے خریدا وہ 5 درہم کا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ کہیں کہ بھئی علی تو اپنے غلام کو مہنگا پہناتا ہے، نہیں، بلکہ مولا نے شرمندہ نہیں کیا اپنے غلام کو۔ مولا نے کہا کہ تم جوان ہو اس لیے تمہارے لیے یہ لباس لیا، یہ تم پر جچے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اس لباس میں بھی ٹھیک ہوں۔ مولا کائنات نے ان کو شرمندہ نہیں کیا، یعنی یہاں پر یہ رہبر کا اور اللہ کے نمائندے کا اور اللہ کے اس حاکم کا جہاں یہ انداز ہو، وہ انداز مولا کائنات کا تھا۔ آج کل ظاہر ہے کہ یہ نمونے دیکھنا بہت کم ملتے ہیں کہ وہ اسوہ، وہ نمونہ جو مولا کائنات نے بیان کیا یا پیش کیا ہے کہ وہ عموماً عام لوگوں میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ میں نے ایک بار ضرور پڑھا اور مجھے اچھا لگا کہ ہاں کہیں کوئی چہرہ ایسا ہے کہ جس میں وہ شباہت آتی ہے کہ جو دستور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مولا نے تحریری طور پر مالک اشتر کو دیا ہے، اس دستور کو عملی طور پر کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ہستی، کوئی چہرہ موجود ہے۔ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ رہبر معظم نے اپنے فرزند کو بھیجا ان کے پاس کہ جہاں ان کی شادی ہونے والی تھی ان کے بیٹے کی، تو ان کو بھیجا اور کہا کہ اپنے سسر کے پاس جاؤ۔ ان کے سسر جو تھے اور اس لڑکی کے پاس سسر جو تھے وہ اس وقت سپیکر تھے، اور سپیکر کی کوئی سیلری نہیں ہوتی، بعض جگہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیلری لیتے ہی نہیں تھے، جب ملک کے لیے جو وہ سرو کرتے تھے تو وہ سیلری نہیں لیتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے، جبکہ ان کا جو پیشہ تھا وہ پروفیسر تھے،
ایز اے پروفیسر ان کی جو سیلری تھی، ان کی جو تنخواہ تھی وہ بہت اچھی تھی. تو رہبر نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر اس لڑکی کو یہ بتاؤ کہ تم پروفیسر کے گھر سے آ رہی ہو، ایک بالکل سادہ گھر میں، یعنی رہبر معظم کے گھر میں تم آ رہی ہو. تم یہ مت سوچنا کہ تم اس اسلامی سلطنت کے جو ہے وہ رہبر ہیں ان کے تم گھر میں آ رہی ہو، تم جو ہے وہ ولی فقیہ کے گھر میں آ رہی ہو، تم سوچو کہ پتہ نہیں کتنے بڑا گھر ہوگا. اس کو جا کر بتاؤ کہ تم جہاں پر آ رہی ہو ایک بہت بہترین گھر سے، پروفیسر کے گھر سے، تمہیں تمام آرائش سہولیات سب میسر ہوں گی، لیکن جہاں آ رہی ہو وہاں پر زندگی اتنی سادہ ہے کہ ہمارا پورا گھر کا اگر سامان سمیٹا جائے تو ایک ٹیکسی میں پورا آ جائے گا. یہ لائف تھی، یہ زندگی ہے رہبر معظم کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر حاکم ہیں تو اس دستور پر عمل کر رہے ہیں یا اس آئین پر جتنا ہو سکتا ہے عمل کر رہے ہیں جو مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو تحریر فرمایا تھا. اور اسی تحریر نامے میں کچھ چیزیں یہ موجود تھیں. مولا کائنات فرماتے ہیں آگے کہ اے مالک، لوگوں کے ساتھ بخشش اور عفو سے پیش آنا. کیسے عفو اور بخشش سے پیش آنا؟ ایسے کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے، یعنی اس انداز سے پیش آنا جیسے تم خدا سے چاہو گے کہ خدا تمہارے ساتھ پیش آئے. مالک، تم لوگوں پر حاکم ہو اور تم پر میں ولی امر ہوں، یعنی تم آل ان آل نہیں ہو، تم لوگوں پر حاکم ہو، تم پر میں ولی امر ہوں، اور میں بھی آل ان آل نہیں ہوں، بلکہ مجھ پر بھی ایک حاکم ہے جو پروردگار عالم ہے. یعنی یہاں بھی مولا نے بتایا کہ تم لوگوں پر حاکم ہو، تم پر میں ولی امر ہوں، اور مجھ پر پروردگار عالم ہے جو کہ حاکم اعلیٰ ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ ظلم کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جہاں انسان خود کو سمجھ لے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ظلم یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. یہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، یہ اپنے سے برتر، اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا. اس کی نگاہ میں یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ فقط میری ذات ہے. اور ایسا سب سے زیادہ نقصان جو انسان کو اور لوگوں کو اور انسانیت کو جو پہنچتا ہے وہ ایسے فاسق لوگوں سے پہنچتا ہے. کیونکہ انسان ایسے موقع پر خود کو کسی کا نمائندہ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ حکومت میرے لیے بنی تھی، مجھے ملی ہے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، آل ان آل میں ہوں اس کا نا. بلکہ خود کو انسان کو چاہیے، خاص طور پہ حاکم کو چاہیے کہ وہ خود کو نمائندہ سمجھے. جس طرح سے ہوتا ہے نا، ایک سفیر ہوتا ہے. سفیر جب کسی اور ملک میں جاتا ہے، وہ سفارت جب کر رہا ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ ایک جملہ بھی، ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، تعلیم ایسی دی جاتی ہے، ایک جملہ بھی وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے. جو کچھ ہوتا ہے وہ مطلب اپنے حاکم کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے. حاکم جو کہتا ہے اسی طرح وہ بولتا ہے. اپنی جانب سے وہ کوئی جملہ بھی نہیں بولتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایک نمائندہ ہوں، میں حاکم نہیں ہوں. یہی ایک کسی بھی سلطنت کے حاکم کو یا کسی بھی ملک کے یا گھر کے یا کہیں کے بھی جو حاکم ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک حاکم اعلیٰ ہے. میں ہی سب کچھ نہیں ہوں. یہ ڈکٹیٹر والا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک حاکم اعلیٰ ہے کہ جو مجھ پر بھی حاکم ہے اور اس کے دستورات پر، اس کے قوانین پر، اس کی چیزوں پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر مجھے عمل کرنا ہے. ورنہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ رعایا کو بھی ہوتا ہے اور اس کو خود کو بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان خود کو آل ان آل سمجھ لیتا ہے، اگر انسان خود کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، جس طریقے سے جو ہے امیر شام کا جو انداز تھا حکومت کا وہ یہی تھا. ہوشیاریاں، چلاکیاں جو وہ سب کچھ کیا کرتا تھا. بلکہ ایک دو جگہ پر تحریر بھی ہے کہ جب مولا کائنات سے کہا گیا کہ آپ اس کی طرح کیوں نہیں کرتے، تو مولا نے کہا کہ میں اس کی طرح کر سکتا ہوں. مطلب ظاہر ہے وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میں کسی کا نمائندہ ہوں. مولا کائنات نے بتایا کہ میں کسی کا نمائندہ ہوں. اور تقوی کی جو حکومت ہے وہ ہر جگہ جہاں پر بھی نظام الہی ہوگا وہاں حکومت تقوی کی ہوگی. اور مولا کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک متقی یہ سب حرکتیں نہیں کرتا. جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوتا ہے، وہ ایسی حرکتیں، وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. جو خود سے لالچی ہوتا ہے، نفس پرست ہوتا ہے، خواہشات پرست ہوتا ہے، وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن مولا کائنات نے کہا کہ کیونکہ میں نمائندہ ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر مولا کائنات نے جناب آگے جا کے جو بیان کیا، مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو ایک نصیحت کی، اور بہت خوبصورت نصیحت ہے مولا کائنات کی. مولا فرماتے ہیں کہ مالک، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر بات کرنا،
لوگوں کو موقع دینا کہ وہ تم سے بات کریں، خاص لوگوں سے نہ ملنا کہ بس فلاں جو بڑے لوگ ہیں ان سے ملاقات کی ہے، باقی کسی سے ملاقات نہیں کرنی، نہ، مالک عام عوام میں لوگوں میں بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، اور ہر دن ایک وقت مقرر کرنا عوام سے ملاقات کے لیے، تاکہ لوگوں میں ملاقات سے جو ان کے اندر مسئلے ہیں، جو ان کے اندر مسائل ہیں، تم ان سے واقف ہو سکو اور تم ان کا حل تلاش کر سکو۔ لیکن یہ سب کرنا کہاں ہے؟ یہ نہیں کہ مالک کے گھر سب نے آنا ہے، یہ نہیں کہ مالک نے سب کے گھر جانا ہے یا کسی ایک کا گھر مقرر کرنا ہے، نہیں، اس سب کے لیے کون سی جگہ مقرر کرنی ہے؟ مسجد۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً کیونکہ ہم ائمہ کے لیے جو تصور پیش کرتے ہیں نا، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ شہنشاہ اور بادشاہ والا تصور ہے، تو ہم ان کی جو شخصیت ہے وہ ویسی بناتے ہیں اپنے ذہنوں میں۔ یعنی ہمارے ذہن میں جو تصور مولا کائنات کا اگر ایز اے حاکم آتا ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ جی ایک سر پہ تاج ہے اور ایک بڑی ساری کرسی ہے جس کے اوپر مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا خوبصورت محل ہے نا۔ حکومت علی ہو اور محل ہو ممکن نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے تمام تر سماجی کوئی کام ہے یا معاشی کوئی کام ہے، معاشرتی کوئی کام ہے، سیاسی کوئی کام ہے، اجتماعی کوئی کام ہے، جنگی کوئی کام ہے، جتنے امر ہیں یہ سب کے سب مسجدوں میں طے پایا کرتے تھے، کوئی محل نہیں ہوتے تھے، مسجدوں میں یہ تمام امر طے پایا کرتے تھے، اور ان مسجدوں میں ہی جو ہے یہ تمام لوگوں سے ملاقاتیں جو ہوا کرتی، سربراہوں کی یا حاکموں کی یا گورنرز کی جو ملاقاتیں ہیں یہ مسجد میں ہوا کرتی تھیں تب بھی۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت علی ہو، حکومت ولایت ہو اور وہاں پر محل بنائے جائیں اور کرسیاں بڑی بڑی رکھی جائیں اور تخت و تاج سجائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا ایک تصور ہے ایک شہنشاہ، ایک بادشاہ کے لیے، یا شاید ہم نے اپنے جو اس وقت کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ ہندوستان کا تصور بہت زیادہ ہے تو وہاں پر جو بادشاہت وہ اسی ٹائپ کی تھی، تو اسی لیے ہم نے ان کے لیے بھی وہی تصور اپنے ذہن میں بنایا ہے کہ جو حقیقت سے بالکل مختلف تصور ہے۔ خیر، امام نے مالک اشتر سے کہا کہ لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، اور اب اگر دیکھا جائے تو اب تو یہ ناممکن ہے۔ اب تو وہ سیاستدان اتنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ پورے کاروان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمبولنس میں لوگ مر جائیں، کوئی ایمرجنسی ہے، کسی نے جلدی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، انہوں نے وہاں سے گزرنا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے جو حاجیوں کے ساتھ واقعہ ہوا، اور وہ اسی لیے پیش آیا کہ ایک شہزادے کے لیے جب جگہ کو خالی کرایا گیا اور شہزادے نے وہاں سے گزرنا تھا تو 1000 لوگوں کی جان اس کی وجہ سے چلی گئی، 1000 حاجیوں کی جان وہاں سے چلی گئی، کیونکہ ان لوگوں کا جو انداز تھا وہ وہی شہنشاہانہ اور بادشاہانہ انداز تھا، رعایا ان کے لیے، عوام ان کے لیے، لوگ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کہاں کہاں انسان علی کو تلاش کرے گا، کہاں کہاں انسان طرز علی کو تلاش کرے گا، کہاں کہاں انسان حکومت علی کو تلاش کرے گا، کہاں کہاں انسان عدل علی کو تلاش کرے گا، کہ مولا کائنات کیا خوبصورت دستور، کیا خوبصورت آئین ایک حاکم کو دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ اور ایک مکتوب اور ہیں بہت سے مکتوب، لیکن ایک مکتوب ہے کہ جو مولا نے لکھا تھا جب مولا کو حکومت ملی، تو آذربائیجان کی جو حکومت تھی، جو وہاں پہ علاقہ تھا، وہ اس علاقے میں اشعث ابن قیس، نام آپ سب کا سنا ہوا ہے، جس کا بیٹا محمد ابن اشعث جو امام حسین کے قاتلین میں شامل ہے لعنت اللہ، اور اس کی بیٹی جودہ، کہ جو جودہ ابن اشعث جو کہ امام حسن مجتبیٰ کی قاتلہ ہے، اور یہ خود اشعث جو مولا علی کے دشمنان میں شامل ہے، یعنی پہلے تینوں اماموں کے لیے اس کی سارا جو نسل ہے، اولاد ہے، اور وہ خود جو ہیں وہ ان کے کام آئے ہیں۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ جو آذربائیجان کا گورنر تھا، اور اس کو مولا علی نے ہٹایا نہیں وہاں سے، خلیفہ سویم نے ان کو وہاں مقرر کیا تھا، مولا کائنات نے ان کو وہاں سے ہرگز ہٹایا نہیں، ان کو وہیں رہنے دیا، اور پھر ان کی جگہ ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے ان کو ایک مکتوب لکھا، ان کو ایک خط لکھا، کیونکہ مولا علی کے پاس افرادی قوت بہت کم تھی۔ جنگجو جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے حکومت کے امور بھی سنبھال لے، حکومت کے امور کو سنبھالنا، حکومت کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح سے میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا، ابتدا کے درسوں میں سے کسی ایک میں، کہ جب مالک اشتر کو مولا کائنات مصر بھیج رہے تھے تو اس سے پہلے وہاں پر محمد ابن ابی بکر تھے، بہت بہترین شخصیت محمد ابن ابی بکر، پرورش مولا کائنات نے کی ہے، لیکن انتظامی امور میں مالک اشتر سے کم تھے، یعنی انتظامی امور جو مالک اشتر کی خاصیت تھی وہ ان کے پاس اس کی نسبت کم تھے، تو اس لیے ان کو وہاں سے بلایا گیا تھا۔ تو حکومت چلانے کے لیے انتظامی امور کو چلانے والے شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مولا کائنات کے پاس اس کی
قابل لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی، اسی لیے بہت سارے علاقوں میں مولا نے انہی لوگوں کو واپس رہنے دیا کہ جو پہلے سے وہاں پر خلیفہ سویم کے دور میں پہلے سے مقرر تھے۔ تو مولا کائنات نے جب ان کو خط لکھا تو خط میں ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ان کو دیا، وہ جو ان کو بیان فرمایا، کیونکہ اب حکومت علی ابن ابی طالب اب حکومت ولایت ہے، اب اس وقت الہی ولایت کا قانون چلے گا، وہی دستور چلے گا، وہی آئین چلے گا۔ اسی لیے مولا کائنات نے وہ خط لکھا، اور خط لکھ کر ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ کچھ جناب اشعث ابن قیس کو، یعنی کہ جناب مولا کائنات نے اشعث ابن قیس کو جب ان کو وہاں پہ گورنر اپنی طرف سے بھی مقرر کر دیا، اب جب ان کو لکھا تو کیا ان کو لکھا؟ ان کو لکھا کہ دیکھو اے ابن قیس، یہ جان لے کہ یہ تیرا عہدہ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ جان لے کہ یہ تیرا عہدہ تیرے لیے لقمہ تر نہیں ہے، یعنی یہ تمہیں جو منصب ملا ہے، تم جو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے ہو، یہ تمہارے لیے لقمہ تر نہیں ہے۔ لقمہ تر یعنی کہ جو ملے کھا جاؤ، یعنی یہ حکومت ملی ہے تو بس اس کا غلط استعمال کرو، جیسے خلیفہ سویم کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ لقمہ تر نہیں ہے کہ تمہیں اگر یہ حکومت ملی ہے یا تمہیں یہ منصب ملا ہے تو اس کو ہڑپنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اسے کھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور مشکلات تبھی پیش آتی ہیں حاکموں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کہ جب حاکم حکومت کو لقمہ تر سمجھ لیں۔ آپ اور ہم اس مسائل سے گزر رہے ہیں، ہم ہندوستان پاکستان میں جو بھی آتا ہے وہ آ کے لقمہ تر سمجھتا ہے، اور آ کر جو کچھ ہوتا ہے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے بینک بیلنس بڑھانے میں اور اپنے اندر ڈالنے میں، اپنے اندر انڈیلنے میں، خواہش نفسانی میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر وہ تمام کا تمام اسے ضائع کر دیتا ہے اور اپنے اوپر لگاتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کے اوپر وہ سمجھتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے۔ تو وہ لقمہ تر اسی سے مشابہ ہے جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تم اسے لقمہ تر نہ سمجھ لینا۔ کرنا کیا؟ کرنا یہ کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا ہے، یہ جو مال تمہارے پاس آئے گا اس میں یہ اللہ کا حق ہے، یہ جو اللہ کا مال ہے اس کو تم میرے پاس بھیجنا، اور علی اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ کرنا کریں گے کیا مولا کائنات اس کو ان کو دے دیں گے کہ جو اس کے حقدار ہیں، یعنی جو غریب مسکین، جو یتیم یا جو بھی ضرورت مند ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، علی ابن ابی طالب اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ ان کو دے دے گا۔ کیونکہ حکومت کو کبھی بھی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ اس کو تو حکومت ملی ہے، کیا بات ہے، تو نعمت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، تو لوگوں نے لقمہ تر سمجھ لیا ہے اس لیے اس کو نعمت کہتے ہیں نا۔ حکومت اصل میں کیا ہے؟ امام علی کی نگاہ میں انداز علی کیا ہے حکومت کا، انداز علی کیا ہے ولایت کا، مولا علی کیا سمجھتے ہیں ولایت کو، مولا علی کیا سمجھتے ہیں حکومت کو۔ مولا کائنات کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ نعمت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ حکومت کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ خدا کیونکہ چنتا ہے اور معین خدا کرتا ہے، چنتا خدا ہے، اور چننے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ کن کو چنتا ہے خدا؟ ولی کے طور پر، اپنے حاکم کے طور پر، اپنے نمائندے کے طور پر خدا کن کو چنتا ہے؟ جو پاکیزہ ہوتے ہیں۔ خدا ہر کسی کو نہیں چن لیتا، خدا پاکیزہ لوگوں کو چنتا ہے۔ خدا ایج کی بنیاد پہ نہیں چنتا، خدا خاندان کی بنیاد پہ نہیں چنتا، خدا قبیلے کی بنیاد پہ نہیں چنتا، خدا آپ کے دنیاوی عام علم کی بنیاد پہ نہیں چنتا۔ خدا پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ پاکیزگی ہوتی، تقوی، پاکیزگی، پرہیزگاری، اس کے ذریعے سے خدا چنتا ہے حاکم کو۔ جس طرح سے قرآن میں موجود ہے نا طالوت و جالوت کا واقعہ، یہ سب نے پڑھا ہوا ہوگا اور بارہا دفعہ علماء بھی بیان کر چکے ہیں، اور شاید کچھ پچھلے عشروں میں ہم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا۔ تو میں سرسری سے گزروں گی اس سے کہ جب طالوت کو ان وقت کے نبی نے حاکم مقرر کیا تو لوگ آئے کہ یہ اتنا غریب ہے، ہم اس کو کیوں حاکم کریں، اس کے تو پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، ہم اس کو اپنا حاکم کیوں، ہم اپنا سپہ سالار اس کو کیوں قبول کریں، ہم میں سے اتنے امیر تھے، بڑے بڑے سالار تھے، سردار تھے، ان کو کیوں نہیں چنا آپ نے، اس کو کیوں چنا ہے؟ تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ یہ خدا کا چناؤ ہے، خدا نے اس کو چنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر جو خاصیتیں موجود ہیں، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی پاکیزگی، یہ تو عملی ہے اس کے اندر۔ لیکن پھر قرآن نے کہا کہ دو خاصیتیں اس کے اندر ایسی تھیں جو ایک حاکم میں ہونی چاہیے، ایک سپاہی سالار، ایک حاکم جو دینی حاکم اور دینی رہبر میں ہونی چاہیے۔ کون سی دو خاصیتیں؟ قرآن کہتا ہے کہ طالوت کے اندر علمی صلاحیت تھی بہت زیادہ، اور ایک جسمانی،
یعنی قوت جسمانی تھی، طاقتور تھے، جسمانی طور پر طاقتور تھے، اس لیے میدان عمل میں وہ بہترین تھے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ قوت علمی بہت زیادہ تھی. قوت علمی کون سی؟ ہمارے ذہنوں میں دنیا کی تعلیم آتی ہے کہ وہ جس طرح ہمارے قانون بنا ہے بی اے پاس جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے گا. نہ، یہ والی تعلیم نہیں، یہ والا علم نہیں. کون سی قوت علمی؟ یعنی وہ صلاحیت جو حکومت کو چلانے کی ہوتی ہے. حکومت کو چلانے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، تو ان کے اندر وہ صلاحیت پروردگار عالم نے دیکھی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے ان کو چنا ہے تمہارے لیے. یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو خاصیتیں ہیں، اور یہ خاصیت ظاہر ہے مولا کائنات علیہ السلام سے بڑھ کر کس ہستی میں ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کے پاس، جس طرح میں نے بیان کیا کہ افرادی قوت بہت کم تھی، اسی لیے اشعث بن قیس اور زیاد ابن ابی جیسے لوگوں کو جہاں جہاں کے وہ حاکم تھے ان کو ویسے ہی وہاں پر مقرر کیا. لیکن ساتھ ان کو نصیحتیں کی ہیں مولا کائنات نے، ساتھ ساتھ ان کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دروس میں یہ مطلب مزید بھی بیان ہوگا. آج 19 رمضان ہے اور شب ضربت ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. وہ علی کہ جو ہمیشہ سے شہادت کی طلب میں رہے ہیں. علی میدان میں اترتے ہی شوق شہادت میں تھے. علی موت سے کبھی ڈرتے نہیں تھے، علی کبھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوئے، موت سے گھبرائے نہیں ہیں مولا کائنات. اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب جنگ خندق میں مولا کائنات کے ضرب لگی ہے اور خون جاری ہوا مولا کائنات کا، داڑھی سرخ ہو گئی مولا کی. رسول اکرم بہت روئے. مولا کائنات نے کہا کہ یہ اس موقع پر آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ یعنی شہادت سے 35 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. رو کے کہا رسول اکرم نے کہ اے علی، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے سر پہ ضرب لگے گی اور اس وقت تیری پوری داڑھی تیرے خون میں خضاب ہو جائے گی. یعنی اسی طرح کا ایک منظر. لیکن اس کے بعد علی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. تو ایک سوال کیا مولا کائنات نے. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس حالت میں دین سلامت ہوگا، دین کی سلامتی ہوگی؟ رسول نے کہا ہاں. مولا نے کہا کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے. یعنی ان لمحوں کے لیے بھی علی دین کی سلامتی چاہتے ہیں. کتنا اہم ہے دین، جس کو ہم نے کھلونا ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. وہ دین علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ کوئی علی سے پوچھے. دین کی سلامتی علی چاہتے ہیں. اور پھر وہ علی جب 19 رمضان کی رات آئی ہے تو عجیب عالم ہے. کبھی مولا حجرے میں جاتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں. عجیب عالم ہے. ایسا ظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے بے قرار ہیں، جیسے بے چین ہیں. لیکن علی نہ بے قرار تھے نہ بے چین تھے. پھر کیا چیز ہے جو علی کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے؟ علی کبھی مصلی پر جاتے ہیں. وہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ کبھی مصلی پر جاتا ہے، کبھی صحن میں آ جاتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے. وہ علی کی بے چینی نہیں ہے، بلکہ علی سے وہ رات گزر نہیں رہی تھی. کیوں نہیں گزر رہی تھی؟ کہ علی خدا سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے. وہ خدا کے جس کے گھر میں علی پیدا ہوئے، وہ جگہ، وہ خدا کا گھر جس کو مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پر علی کی شہادت ہونی تھی. علی اس وقت کے منتظر تھے کہ کب میرے خالق سے ملاقات ہو، کب وہ شوق دیدار پروردگار عالم علی کو بے قرار کیے ہوئے تھا. اور وہ وقت آیا کہ جب سحر نمودار ہونے کا وقت آیا، مولا کائنات گھر سے چلے، مسجد کوفہ میں پہنچے. وہ مسجد کے جو مشہور ہی علی کے لیے ہے، علی کی وجہ سے ہے. وہ مسجد کہ جس کے در و دیوار علی کے خطبوں سے واقف ہیں. وہ مسجد کہ جس کے در و دیوار پر علی کی صدائیں گونجتی تھیں. اسی مسجد میں آج علی کا لہو پھیلا ہوا ہے. مولا کائنات نے سجدہ کیا، اور جیسے ہی سجدہ کیا، ابن ملجم لعین نے ایک تلوار کا وار کیا جو مولا کائنات کے سر اقدس پہ لگا. سر اقدس پہ تلوار کا وار لگنا تھا کہ یکدم پورے کوفے میں صدائیں بلند ہوئیں کہ علی کو قتل کر دیا گیا، علی کو زخمی کر دیا گیا، علی کے سر پہ تلوار کو چلا دیا گیا. ادھر کوفے میں ایک کوہرام برپا تھا. لیکن وہ نمازی بڑا عجیب نمازی تھا کہ وہ عالم ہے کہ علی حالت سجدہ میں ہے
ہیں اور مسلسل ایک ہی جملہ کہتے جاتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ وہ شہادت جس کی علی کو حسرت تھی، وہ مقام جس کو علی کی حسرت تھی، اور علی کی حسرت اپنے پروردگار عالم سے جو ملاقات کی تھی، آج وہ حسرت پوری ہونے کا دن آ گیا۔ علی رو رو کے نہیں، گڑ گڑا نہیں رہے کہ میرے درد ہے، بلکہ علی مسکرا کے کہتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد کوفہ کا بہترین نمازی، آج مسلمانوں کی یتیمی کا وقت قریب آ گیا ہے، علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، جناب زینب بے قرار ہیں، جناب ام کلثوم بے قرار ہیں۔ جب اطلاع ملی ہے نا مولا کائنات کے زخمی ہونے کی، بیٹیاں گھر میں بے قرار پھر رہی ہیں، اور ادھر علی رسول کی وہ حدیث مکمل ہو رہی ہے کہ علی کی داڑھی علی کے خون سے خضاب ہو رہی ہے۔